قید تھے اس وقت فاقروں نے یہ مکاشفہ اس کو دیا، اور اس لیے وہاں پہ لکھا ہوا ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ. اور عرفان کا مطلب ہے کہ علم، وہ نالج، وہ تعلیم، وہ خدا کی عمیق باتیں جو پیتمس کے جزیرے میں خدا نے اپنے بندہ یوحنا پر لے لی اور ان کو بتایا کہ لکھ. اب ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب میں سے 21واں باب، اس کی 5ویں اور 6ویں آیت. مکاشفہ 21واں باب، اس کی 5ویں اور 6ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. خدا مجھے اس کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو خدا بڑی برکت بخشے. آمین. اب میرے عزیزو، واضح اور صاف پیغام جو یوحنا رسول اس مکاشفہ کی کتاب میں لکھتے ہیں، جو خدا یسوع مسیح پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کے الہام سے اس کو یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لکھ لے. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جو تخت پر بیٹھتا ہے اس کے پاس قدرت موجود ہوتی ہے، اس کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے، اس کے پاس چیزوں کو ریکریٹ کرنے کا ایک خوبصورت اختیار ہوتا ہے. وہ ریسٹور کرتا ہے. ریکریٹ کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے بنانا شروع کرتا ہے، نیا بنانا شروع کرتا ہے، ریسٹور کرنا شروع کرتا ہے، یعنی بحال کرنا شروع کرتا ہے. اور وہ کرتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے. اور تخت پر کون بیٹھا ہے؟ خدا باپ بیٹھا ہوا ہے، خدا یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے، پاک روح وہاں پہ موجود ہے، وہ ریکریٹ کر رہا ہے. اس لیے دوسرے کرنتھیوس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا. وہ ریکریٹ کر رہا ہے. اس وقت جو مسیح میں ہے، جو مسیح میں آ جاتا ہے، جو مسیح کی سوچ رکھتا ہے، جو مسیح کے فہم رکھتا ہے، جو مسیح کے ساتھ چلتا ہے، جو مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، جو مسیح کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، جو مسیح کو اپنا دل دے دیتا ہے، جو مسیح کو اپنا آپ دے کر اس کے تابع داری میں آ جاتا ہے، تابع فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور اس کی قدرت میں ایک ہو جاتا ہے، وہی نیا مخلوق بنتا جاتا ہے. تو یہاں پر آیا جو تخت پر بیٹھا ہے، اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ہر سال کیلنڈر بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے. سال یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ سال بدلتے آ رہے ہیں. ہم سال بدلتے ہیں، تاریخ بدلتے ہیں، ان کے اوراق پلٹ دیتے ہیں تاکہ تبدیلی آئے. لیکن تبدیلی اس طرح نہیں آئے گی، اس سے نہیں آئے گی کہ چلو جی 2022 کیا ہے، 2023 آ گیا، نواں کیلنڈر لا رہے ہو جی. اس طرح تبدیلی نہیں آنی. تبدیلی آئے گی جب آپ
اختیار والے خدا کے تخت کے پاس اس کے ساتھ آپ جب سرفراز کیے جائیں گے، اس کی قدرت جب آپ کے اوپر آ کر ٹھہرے گی، اس کی قدرت جب آپ کو اپنے حصار میں لے لے گی، پھر آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی گزشتہ زندگی کو، جو مایوسی کی زندگی تھی، جو ناکامی کی زندگی تھی، جو محرومی کی زندگی تھی، جو بیماری کی زندگی تھی، جو دکھ کی زندگی تھی، جو بدحالی کی زندگی تھی، جو کسی بھی طرح سے آپ شیطان کے ہاتھوں سے پٹ رہے تھے، وہ زندگی کو خدا آپ کی زندگی سے نکال کر نئی زندگی میں لے کر آتا ہے، نیا مخلوق بنا دیتا ہے۔ دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں۔ دیکھو behold I create each and everything new، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ I make each and everything new، میں ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ ہر چیز میں آپ کے جسم کا ایک ایک اعضا ہے، وہ نیا بنا دیتا ہے، نئی سوچیں، نیا پن، نئے کان آپ کو دے دیتا ہے۔ وہ کان جو برائیوں کو سنتے ہیں، وہ کان آپ کے اتار کو پھینک دیتا ہے، وہ نئے کان دے دیتا ہے جو خدا کی باتوں کو سنے۔ وہ زبان آپ کو دیتا ہے جس سے آپ نالت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، وہ بہت کچھ اناپ شناپ کہہ دیتے ہیں، اس زبان کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، نئی زبان آپ کو دے دیتا ہے۔ نئی آنکھیں جس سے بدی ہم دیکھتے ہیں، اس آنکھوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے اور نئی آنکھوں کو دے دیتا ہے۔ ہر اعضاء کو وہ نیا بنا دیتا ہے، گھر کے سارے حالات کو نیا بنا دیتا ہے، گھر کے ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو اس کی سوچوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا، میں سے ہر ایک نے فیصلہ کرنا ہے، جو چرچ کے اندر ہے، جو گھروں میں سنے ہیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا 2023 میں آپ کو ہر چیز دے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے، آپ کی زندگی میں ترقی آئے، آپ کی زندگی میں برکت آئے، تو آج آپ کو خدا کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، خدا کو پہننے کی ضرورت ہے۔ دیکھو میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، سب کچھ کو نیا بنا دیتا ہے، ایوریتھنگ۔ پچھلے سال میں آپ جگرالو تھے، اس سال میں آپ جگرالو نہ ہو، آپ کا نام جو لے کر کہتا ہے ایک بڑا جگرالو، ایک زبان بڑی کرتی ہے، ایک انجدہ ہے، ایک انجدی ہے، آپ کے ساتھ وہ ٹائٹل نہیں لگنا چاہیے۔ اس سال آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ کہیں ہاں کیسی تبدیلی آ گئی، کتنوں دن چڑھ گیا ہے، لوگ حیران ہوں کہ ہاں واقعی اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، ہاں واقعی یہ سال اس کے لیے تبدیلی کا سال ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سال کے کتنے دن کتنے مہینے ہم نے زندہ رہنا ہے، لیکن جتنے دن ہم نے رہنا ہے، آئیے نئے پن میں، نئی چیزوں میں، جو وہ نیا سب کچھ کر دیتا ہے، پرانی انسانیت کو اتار پھینکے۔ افسروں کے خاتمے لکھتا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کے، اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار پھینکو، اتار ڈالو، اس انسانی کو اتار ڈالو، پھینک دو، دور پھینک دو، جس طرح خدا کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کی یاد نہیں کرتا، میں نے تو ان کو پھینک دیا جیسے پورب سے پچھم ہے، میں تو ان کو یاد بھی نہیں تیرے گناہوں کو کرتا۔ تو کس گناہوں کی بات کر رہا ہے؟ میں تو وہ اپنے بیٹے یسوع کے خون سے وہ دھو چکا ہوں، وہ آپ کو یاد نہیں دلاتا کہ تو یہاں پہ گناہگار تھا۔ میں اور آپ ایک دوسرے کے گناہوں کے یاد رہا، اچھا تو میں نے آیا کی تاثیر یہ تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ہم یاد کرواتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو فکر نہ کر، میں ساری چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو وہ ساری چیزوں کو جب نیا بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سال میری اور آپ کی زندگی میں وہ خوشحالی، بحالی، قدرت میری اور آپ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔
خوشحالی لانا چاہتا ہے. آپ اور میں خوشحال ہوں, آپ اور میں بحال ہوں, آپ اور میں اس کی قدرت کے نیچے رہے, میں اور آپ ایک نئے بن جائیں, تاکہ یہ 2000 سال جو خدا نے ہمیں موقع دیا ہے, ہمارے حالات ٹوٹلی طور پر, ہماری زندگی کے حالات ٹوٹلی طور پر, ہمارے مشکلات ٹوٹلی طور پر, ہمارا رکھ رکھاؤ ٹوٹلی طور پر, ہمارا رویہ ٹوٹلی طور پر تبدیل اور بہت نظر آئے. ہاللیلویہ. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, یسائی کی صفات, اس کا 43 باب, یسایہ 43 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت. لکھا ہوا ہے, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے, پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور اپنے قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہ. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. خدا کہہ رہے ہیں کہ 18ویں آیت میں, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے, پچھلی باتوں کو یاد نہ کر. بے شک آپ پچھلے سال میں جو کچھ بھی آپ کرتے رہے ان کو یاد نہ کریں. کہیں کہ خدا تو نے یہ سال مجھے بخشا ہے, 2023 یہ سال مجھے دیا ہے, یہ سال میرے لیے ترقی کا, برکت کا سال ہو, اور یہ سال میری نجات کا سال ہو, یہ سال میری خوشحالی کا سال ہو, یہ سال خدا میں اس جگہ پر پہنچو جہاں پر تو چاہتا ہے یہ سال ہو. پرانی کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں, بھول جائیں ان سب کو. اور آگے لکھا ہوا ہے, اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہیں. بیٹھ جاتے لمبے بہ کے ایک کوئی سوچ آتی ہے کہ ہاں انہوں کس طرح ڈیگنا ہے, ادھر کس طرح سلو کرنا ہے, انہوں کس طرح پڑھنا ہے, ادھر کی کرنا ہے. وہ آپ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں اور نئی بات کی طرف بڑھیں کہ اس کو کیسے میں نے ہاتھ سے پکڑ کر چرچ لے کر آنا ہے, کس طرح اس کو گلے لگانا ہے, کس طرح اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کرنا ہے, کس طرح اس کو مسیح کے چرنوں میں لا کر مسیح کی محبت اس کے اندر ڈالنی ہے, مسیح کا کلام اس کے اندر لے کر آنا ہے. پرانی پچھلی باتوں کو بھول جائیں, چھوڑ دیں ان باتوں کو. اب لکھا ہوا ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کروں. خدا ایک نیا کام کرے گا اس سال میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, اس سال میں خدا ایک نیا کام آپ کے ہر خاندان میں سے آپ ایک نیا کام خدا کرے گا. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. قبول کرتے ہیں کہ خدا نیا کام کرے گا؟ ہاں جی. اپنے ہاتھوں کو لہرا کر خدا کرتے ہیں, یس اقرار کریں کہ ہاں خدا نیا کام. اب وہ نیا کام کون سا ہے یہ آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں میری زندگی میں کیا کس چیز کے نئے کام کی ضرورت ہے. خدا کرے گا. یہ میں آپ کو اس بات کی نشانی دیتا ہوں, جیسے میں نے شروع میں کہا, خدا کے کلام کو پڑھیں, دعا کریں, اس کو اس کے وعدے یاد لائیں, اس کی محبت اسے یاد لائیں کہ خدا تیری محبت کتنی لازوال ہے, کتنی خوبصورت ہے کہ تو نے میری خاطر ایک کم 40 گھوڑے کھائے ہیں, تو نے اف تک نہ کی, تو نے کچھ نہ بولا. خدا یہ میری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ تو نے میری جان کا فدیہ دیا ہے. اس کو اس کی محبت یاد لائیں کہ خدا تو نے کلوری کی پہاڑی پر جان دی ہے. اس کی محبت یاد لائیں کہ خدا تو نے 3 دن رات قبر میں رہ کر تو نے قیدی لوگوں کو بھی آزاد کیا, مجھے بھی آزاد کیا, ہم تمام کو آزاد کیا. خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. جب آپ ایسے اقرار کرنا شروع کریں گے,
قدیم باتوں کو سوچتے نہ رہیں، پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں، بلکہ خدا کہتا ہے میں نیا کام کروں گا، نیا کام آپ کی زندگی میں ہوگا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ نیا کام خدا آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ لکھا ہوا ہے زبور 65 میں، وہ سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ یہ 9ویں سے 13ویں آیت گھر جا کر آپ پڑھ لیں، زبور 65 نشان لگا لیں، گھر جا کے اس کو پڑھیں۔ 65 لکھا ہوا ہے وہ سال کو اپنے لطف کا تاج بناتا ہے۔ اگر انگلش کا اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سال میں اس سال میں وہ لطف کو کہا گیا ہے کہ وہ بھلائی کے کام کرتا ہے، بھلائی کا تاج پہناتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، چنگائی کے کام کرتا ہے۔ تو یہ سال جو ہے خدا جو کہہ رہے ہیں میں نیا کام کروں گا، وہ آپ کی زندگی میں بھلائی کے کام کرے گا۔ میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا آپ کے بلڈ پریشر کو، شوگر کو، ہارٹ کی پرابلم کو، آگے سر کی درد کو، آنکھوں کے پریشر کو، کمر کی درد کو، گھٹنوں کی درد کو، پنڈلیوں کی درد کو، ہر طرح کی بیماری کو خدا دور کر دے گا اور نیا کام آپ کی زندگی میں کر دے گا۔ ہاللیلویا، خدا نیا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہماری جسمانی کمزوریوں کو دور کرے گا، روحانی کام وہ کرے گا، آپ پر اپنے گہرے بھید ظاہر کرنا شروع کر دے۔ لکھنا یہ بات، خدا جب آپ کلام پڑھنا شروع کریں گے تو خدا بھید آپ کو دینا شروع ہو جائے گا، بھید دینا شروع ہو جائے گا۔ کاپی پین اپنے پاس رکھ لیں، جب وہ دے رہا ہے لکھنا شروع کر دیں، ڈیٹ ٹائم دن لکھنا شروع کر دیں، اس ٹائم پہ خدا نے مجھے یہ نیا کام میری زندگی، جو پہلے میں کلام پڑھتا تھا، پڑھتی تھی لیکن سمجھ نہیں آتا تھا، اس سال خدا یہ کام نیا کرے گا کہ آپ جب کلام پڑھنا شروع کریں خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا، دل کو کھولے گا، سمجھ کی روح آپ کو عطا کرے گا تاکہ آپ کلام کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا، سب سے بڑا کام، جو آپ نے نژاد کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو راست بازی کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں خدا ایسا کام کرے گا کہ وہ راست بازی کا لباس کبھی بھی داغدار نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کی زبان میں خدا نیا کام کرے گا کہ خدا آپ کی زبان پر سرخ توقع رکھ دے گا اور آپ صرف اور صرف اس کی پرستشی کرتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا نیا کام کرے گا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ پریز گاڈ، وہ لطف کا تاج، بھلائی کے کام آپ کی زندگی میں کرے گا۔ اور ساتھ ہی میرے عزیزوں، ہماری ذات میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ہر کام میں، ہماری زندگی کی ہر بات میں، ہمارے ہاتھوں میں وہ نیا کام کرے گا تاکہ میں اور آپ ترقی کریں، آگے بڑھیں، میری اور آپ کی زندگی میں خدا کام کرے۔ ایک اور نیا کام خدا کرے گا، ہماری جسمانی حالت کو خدا اور بہتر بناتا ہے۔ ایک اور کام کرے گا، وہ ہمارے رشتوں کو اور زیادہ بحال کرتا چلا جائے گا، ہمارے رشتوں میں مضبوطی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور وہ کام کرنا شروع کرے گا، ہمارے رویوں میں وہ کام کرنا شروع کرے گا، ہمارے کاموں میں وہ کام کرنا شروع کرے گا، ہماری زندگی کے معاملات میں وہ کام کرنا شروع کرے گا، ہمارے معاملوں میں ہمیں سکھانا شروع کرے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، کیونکہ وہ تخت نشین ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میرے منصوبے تیرے لیے بھلائی کے منصوبے ہیں، برائی کے منصوبے نہیں ہیں۔ سو خدا جو آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، آئیے ان کاموں کو خدا کے میں رہتے ہوئے
اس میں ترقی کریں. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا، کیونکہ میں تخت نشین ہوں. میں نیا کام کروں گا. جو مجھے قبول کریں گے میں ان کی زندگی میں نیا کام کروں گا. جو میرے ساتھ رفاقت رکھیں گے میں ان کی زندگی میں کام کروں گا. جو میرے کلام کا لحاظ کریں گے میں ان کی زندگی میں کام کروں گا. جو میری بادشاہی کے خواہش مند ہوں گے میں ان کی زندگی میں نیا کام کروں گا. اور میں صحرا میں ندیوں کو جاری کر دوں گا. زندگی بھاج پن ہے، اس بھاج پن زندگی کو خدا کہتا ہے میں ہرا بھرا کر دوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کے ہاں اولاد نہ ہو صرف وہی بھانج ہوتی ہے. بھانج صرف وہی نہیں ہے، عورت بھانج نہیں ہے، مرد بھی بھانج ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کا روپیہ کا صرف بھانج ہو جاتا ہے جب آپ خدا کو دیتے نہیں ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، وہ بھی اس کو کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے. بھانج پن میں بات، آپ کی زمین، آپ کا دل بھانج ہو جاتا ہے. آنے والے دنوں میں بھانج پن میں کلام سناؤں گا آپ کی زندگی کے لیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ بھانج پن کہاں کہاں ہماری زندگی میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. تو خدا کہے میں نیا کام کروں گا، ان ایریاز میں بھی میں نیا کام کروں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کی صلاحیتوں میں جو آپ کے اندر گن ہے ان میں بھی خدا کام کرے گا، نیا کام کرے گا. اس 2023 میں مسیحی زندگی کے جوہر، اس کے سرچشمے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں گہرے طور سے وہ کام کرتا ہے. خدا پر انحصار کرنے سے، اس پر بھروسہ کرنے سے، اس پر توکل کرنے سے، اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا. یسوع مسیح میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو خدا کام کرتا ہوا نظر آئے گا. خدا میں جب آپ آتے ہیں تو خدا تبدیلی لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو سب کچھ میں نیا بنا دوں گا. وہ نیا بنتا ہے اس وقت جب پترس وہ مچھیرا ہے، وہ فکر مند میں کئی دفعہ رہتا ہے، لیکن اس نے کہا سب کچھ چھوڑ دے میرے پیچھے میں تو یہاں سے آدم کیک بناؤں گا. زکئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹیکس لے رہا ہے، نجائز ٹیکس لے رہا ہے. خدا اس کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی. جب اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں یسوع کو دیکھوں، وہ گولر کے درخت پر چڑھ گیا تو یسوع نے کہا زکئی نیچے اتر، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے. تو ہی یسوع آتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے. زکئی کے گھر میں جب یسوع گیا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں. پھر زکئی نے کیا کیا؟ خوش ہو کر جو کچھ اس نے دگنا تگنا لیا ہوا تھا لوگوں کو دگنا تگنا کر کے لوٹا دیا. یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے اس کے اندر. وہ سب کچھ نیا بنا دیتا ہے. دیکھو میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، وہ نیا بنا دیتا ہے. اب آگے پالوس رسول کی طرف دیکھیں، وہ مسیحوں کو مارنے والا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دمشق کے راستے میں مسیحوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پہ یسوع مسیح دمشق کے راستے میں اسے مل جاتا ہے. اس کی زندگی کو، اس کے دل کو، اس کی سوچوں کو، اس کی راہوں کو، اس کے رویوں کو خدا تبدیل کر دیتا ہے. سب کچھ خدا نیا بنا دیا. اس کی زندگی کو اس نے نیا بنا دیا ہے. اور پوری بائبل مقدس میں دیکھیں 14 خطوط ہیں اس کے، اور اس کی تعلیم مؤثر تعلیم ہے جو خدا یسوع نے اسے دی ہے. میرے عزیزو، اس سال میں میں نے اور آپ نے خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے.
تاکہ میں اور آپ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اطلاع میں آگے بڑھیں۔ کلسی 3 بار میں لکھا ہوا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ ہم یہ دنیاوی چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ 6 بار میں آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور آسمانی، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہیں کیا مل جائے گی؟ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں، اجر میں مل جائیں گی۔ تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا رخ، رویہ، توجہ خدا یسوع مسیح کی ہستی کی طرف ہونا چاہیے، اس کی ہستی کی طرف، اس کی شخصیت کی طرف ہو۔ میری اور آپ کی توجہ، میرا اور آپ کا رویہ، ہماری زندگی میں جتنی بھی جو باتیں ہیں، وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح جو وہ ہماری زندگی کا سینٹرل پلیس ہونا چاہیے، وہ مرکزی کردار ہونا چاہیے، یسوع مسیح۔ اور ہماری پروسیس جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے گونجے، ہماری ستائش جو ہے، گیت گانا، زبور گانا، حمد کرنا، وہ یسوع مسیح کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں مسیح کی ہستی، اس کی شخصیت حقیقت میں وہ موجود رہے، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ نیا بنا دے۔ ہم روحانی بھی نئے، روحانی عالم میں بن جائیں، روحانی بن جائیں، اور جسمانی طور پر بھی نئے بن جائیں، روحانی طور پر بھی نئے بن جائیں، اور ہمیں یسوع مسیح پیار کرتا ہوا میری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے، تاکہ میں اور آپ اس کے جلال میں ترقی کریں۔ میرے اور آپ کے فیصلوں میں، جذبات میں خدا یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے خاندان میں یسوع مسیح کا موجود ہونا ضروری ہے۔ میری اور آپ کی خدمت میں یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے گھرانے میں، میرے اور آپ کے علاقے میں یسوع مسیح کا ہونا ضروری ہے۔ جب یسوع مسیح ضروری بن جاتے ہیں ہماری چیزوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، تو بدلو آتا ہے، سب کچھ خدا پھر نیا بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لحاظ سے کیونکہ کفارہ مسیح یسوع کی طرف سے ہے، اور کفارہ یسوع مسیح نے ہمارا دیا ہے، یعنی ہمیں چھڑایا ہے، مخلصی دی ہے، خلاصی دی ہے۔ خداوند کی ذات ہمارے اندر ہے، خداوند کی آزادی ہمارے اندر ہے، خدا کی محبت میرے اور آپ کے اندر ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں مرکزی حیثیت بن جائے، اس کو بنا لیجیے۔ میری اور آپ کی زندگی میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے، میری اور آپ کی سوچوں میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے دل میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے جذبات میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے کام میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے، میری اور آپ کی زندگی میں یسوع مسیح تخت نشین ہونا چاہیے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے، دیکھو میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ آئیے اس نے آج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، میں اور آپ نئے بن جائیں، تبدیلی لے آئیں اپنی اپنی زندگی میں۔ جب آپ کی زندگی میں بائبل مقدس کے تجربات ہوں گے، اس کی قدرت آپ کی زندگی میں ہوگی، تو وہ ثابت کرے گا، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں تبدیلی ثابت کرے گا، وہ آپ کی کایا پلٹ دے گا، وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا، وہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی ابدیت کو بدل دے گا، وہ آپ کی اور میری نسلوں کی آخرت کو بدل دے گا، اور ہمیں نیا بنا دے گا۔ آئیے سبھی دعا کرنا شروع کریں، سبھی خدا سے کہنا شروع کریں، خدا پچھلے سال جو مجھ میں تھا وہ اب نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ نیا بنا دوں گا۔ خدا یسوع تو سب کچھ نیا بنا دے، تاکہ خدا یسوع تجھ میں قائم رہ کر میں سب کچھ نیا مجھے مل جائے، نیا میں بن جاؤں، نئی شخصیت میں اتر جاؤں، نئے رویے آ جائیں، نئے جذبے آ جائیں، نئی حیثیت میرے اندر آ جائے،
नयापन, सब कुछ नया आ जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड।